الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام چل رہا تھا، تو ایک حدیث میں نے نکاح کے متعلق دو حدیثیں بلکہ گزشتہ پروگرام میں عرض کی تھیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام نکاح سے متعلق ارشاد فرمائے تھے۔ آج بھی دو حدیثیں انشاءاللہ اسی سلسلے میں عرض کروں گا۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایک مال، دوسرا حسب یعنی خاندان، تیسرا خوبصورتی اور چوتھا دین۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم دین والی کو ترجیح دو۔ تو گویا کہ 4 باتوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ ایک تو ہم مال دیکھتے ہیں کہ کوئی مالدار خاتون ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ اس سے نکاح ہو جائے، اسی لیے بعض لوگ اپنے لڑکوں کی شادی ایسے خاندان میں کرنا چاہتے ہیں جہاں سے بہت زیادہ جہیز ملنے کی امید ہو، یا باہر کے ملک میں کوئی ہے تو چاہتے ہیں کہ چلو لڑکا بھی باہر چلا جائے گا، اس کو ویزا وغیرہ ملے گا، نیشنلٹی مل جائے گی، اور یا پھر کسی بڑے منصب پر سسر ہوتا ہے تو چلو بیٹے کو گورنمنٹ جاب مل جائے گی، اور اس طرح لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مال والے سے نکاح کریں۔ ایسے ہی اعلیٰ خاندان ہوتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ کسی اعلیٰ خاندان سے وابستگی ہو جائے تو خود بخود انسان کو پھر عزت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اور اسی طریقے سے حسن و جمال ہے کہ خوبصورت چہرے کی لوگ بڑی تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح خوبصورت عورت سے نکاح ہو جائے۔ اور چوتھا ہوتا ہے دینداری، سیرت، نیکی، پرہیزگاری، تقوی۔ یہ چوتھے درجے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ، اور ترتیب نبی کریم نے بہت ہی پیاری رکھی ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ عموماً سب سے پہلے انسان مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر خاندان دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حسن و جمال، کیونکہ اگر غریب ہوتی ہے تو بعض اوقات لوگ غریب کو چاہے وہ کتنی خوبصورت بچی کیوں نہ ہو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار گھرانہ ہے، بڑے حسب نسب والے ہیں تو تھوڑی کم شکل و صورت کی بھی چل جائے گی، لیکن اگر کوئی حسن و جمال بھی ہو اور مال بھی ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس ترتیب میں بھی ایک سرکار کی حکمت ہے۔ تو چوتھے نمبر پہ سرکار نے دین والی کو رکھا، اور یہ اس میں اشارہ ہے بہت ہی نفیس کہ عموماً لوگ مادی اشیاء کو پہلے دیکھتے ہیں، دنیاوی ترقی ان کے زیادہ پیش نظر ہوتی ہے، اور دنیاوی آسائشیں اور فوائد وہ زیادہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی دیندار ہو تو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے دیندار بچیوں سے نکاح کرتے ہوئے لوگ تھوڑا بعد میں ہی سوچتے ہیں، بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی نیک بچی ہمارے پاس آئے، ورنہ پہلی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو سرکار نے لیکن خود حکم فرما دیا کہ تم دین والی کو ترجیح دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شادی کی جائے تو سب سے پہلے کوئی دیندار خاتون تلاش کی جائے۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ اور بھی اوصاف پیدا کر دے کہ حسن و جمال بھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اور کھاتے پیتا گھرانہ بھی ہے، تو یہ تو چاروں چیزیں جمع ہو گئی، نور علی نور ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مثلا 2 رشتے سامنے آتے ہیں، ایک اعلیٰ خاندان کی بچی ہے اور ایک غریبوں کی بچی ہے، لیکن اعلیٰ خاندان کی لڑکی جو ہے اس میں نخرے بھی ہوں گے، لازم بات ہے۔ اس طرح حسن و جمال میں بھی نخرے ہوتے ہیں، مال کی کثرت بھی انسان کے اندر تکبر اور غرور اور بڑا پن پیدا کرتی ہے، تو اس لیے پھر وہ دیندار والی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور ایک روایت میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ بات بیان بھی فرمائی، انہی کو ذکر کر کے فرمایا، اور کہ جو دین والی کو ترجیح دو، پھر یہ بھی فرمایا کہ جو مال یا حسن و جمال والی سے نکاح کرے گا اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ یعنی اس صورت میں ہے کہ جب خود بہت زیادہ غریب ہے اور کسی مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر جھک کر رہنا پڑے گا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم دینداری کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دینداری کا تعلق صرف برقعوں سے نہیں ہوتا کہ کوئی برقع پہن لے تو دیندار ہے اور غیر برقعے والی جو ہے وہ دیندار نہیں ہے، بلکہ برقع بھی دین کی علامت ہے، اور اس کے علاوہ دین والی سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے۔ مثلا جو عبادات اس پہ فرض اور واجب ہیں وہ ان کے وقت پر شرعی تقاضے کے مطابق ادا کرے۔ جو وہ معاملات کرتی ہے کسی کے ساتھ، جیسے گفتگو کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، یا کرائے پہ چیز کو لینا دینا ہے،
ان معاملات کو بالکل شریعت کے مطابق کرے۔ اس کے علاوہ اخلاقیات بالکل نبی کریم کے اخلاق کے مطابق اختیار کرے، گناہوں سے اجتناب کرنے والی ہو، وہ گناہ چاہے آنکھوں کے ہوں، کانوں کے ہوں، زبان کے ہوں، ذہن کے اندر برے خیالات کا لانا یہ ہو، یا ہاتھ کے ذریعے، پیر کے ذریعے، غرض ہے کہ اپنے پورے بدن کو وہ گناہ سے بھی بچا کر رکھتی ہو۔ یہ ہے دینداری۔ ہم نے بعض اوقات مخصوص چیزوں کو دینداری کہہ کر باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ مرد دیندار کون ہے؟ جس کی داڑھی ہے، جس کے سر پہ امامہ ہے۔ تو یہ دینداری، یہ ایک علامت تو ہے دینداری کی، لیکن کیا وہ شخص جو داڑھی رکھ لیتا ہے، امامہ سر پہ رکھ لے، وہ مکمل دیندار بن جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بہت سے ایسے داڑھی والے نظر آئیں گے جو گناہ کرتے نظر آئیں گے، چور ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، داڑھیاں ہوتی ہیں، مارکیٹ میں داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں اور فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی داڑھی دین کا حصہ ہے، لیکن داڑھی کے اندر پورا دین نہیں سما جاتا، یہ بالکل صحیح مقولہ ہے۔ اسی طریقے سے دیندار بچی کا جو ہمارے ہاں تصور ہے، شاید وہ یہ ہے کہ بس بچی جو ہے وہ نماز پڑھتی ہو اور برقع پہنتی ہو، اس کے بعد دینداری کا اور مزید کوئی ہمارے ذہن میں تصور نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے جو آپ کو بتایا شرعی تصور یہ ہے کہ اس طرح کی بچی ہو۔ اب یقینی سی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، یا آپ سوال کر سکتے ہیں، اور میں اس میں آپ کو حق بجانب بھی قرار دوں گا کہ جب کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر یا احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے عملی کوشش کرنے لگے، تو اسے وہ فردی نظر نہیں آتے کہ جو فرد اس حکم کو پورا کرنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں نکل کھڑی ہو گئی خاتون، تو دیندار بچیاں ملتی نہیں ہیں، یعنی صحیح دیندار بچی اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے تقاضوں کے مطابق ڈھال چکی ہو، کہاں سے ملے گی؟ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ معاشرے میں بہت ہی کم ایسی بچیاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا اور اعتراف شکست کر لینا، اور یہ سوچنا کہ چونکہ دیندار بچیاں نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے معاملہ چلنے دو پھر کیسے بھی۔ اس کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دیندار بچی کو فوقیت دینے کے سلسلے میں تلقین فرما رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں ایک نفیس اشارہ اس طرف بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچیوں کو دیندار بنانا چاہیے، اور اسی طریقے سے دینداری کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جیسے اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا الہادیہ پروگرام دیکھ لیں، جو بچہ بچی ہمارا پروگرام دیکھے گا انشاءاللہ اس میں دینداری پیدا ہوگی، تقوی پیدا ہوگا، سوچ اور فکر کی حدود معین کی جائیں گی کہ نہیں یہ سوچ سکتے ہیں، یہ نہیں، نگاہ کی حفاظت کریں گے، گناہوں سے یعنی بچیں گے، اور دین سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ہی کر رہا ہوں اور نہیں کر رہے، بہت جگہ کر رہے ہیں، لیکن اس پر خاص طور پر مطلب توجہ کر کے اگر ہمارے اسکولز میں بھی، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پھر میڈیا پر، اسی طریقے سے مساجد میں ائمہ جو بیانات فرماتے ہیں، ان چیزوں کو فوکس کر کے ان پر بیانات کریں اور لوگوں کو علم سکھائیں، بچوں کو دینداری سکھائیں کہ کیسے ان کو اسٹیپ وائز چلنا ہے۔ ماں باپ میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچی آپ کی ہے تو پھر آپ کو شروع کے سالوں میں کیسے اس کی تربیت کرنی ہے، مثلا 1 سال سے لے کر 7 سال تک بالترتیب کیسے تربیت ہوگی، پھر 7 سال سے لے کر بلوغت تک کیسے ہوگی، اور بلوغت کے بعد سے لے کر شادی ہونے تک یہ تربیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ شادی کے بعد پھر بچی چلی گئی، اب وہ شوہر کی ذمہ داری بن گئی، اس سے پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے کا جذبہ سرد پڑ چکا ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی دنیاوی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں، دنیاوی تقاضوں کو دیکھتے ہیں، انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان تقاضوں کے پورا کرنے میں شرعی تقاضے چاہے پامال ہو رہے ہوں، پیروں تلے ان کو کچلنا لازم آ رہا ہو، ہم کر گزرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بچیوں کو تیزی کے ساتھ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ کوئی گھر، یعنی بہت ہی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ گھر ہوگا جس میں حقیقتاً پیار محبت کا ماحول ہو، ورنہ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، سر پھٹول، گالی گلوچ، برتن ٹوٹ رہے ہیں اور بچے سہمے ہوئے ہیں، یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین سے بیزاریت کو اختیار کیا ہے، ہم نے دین کو حقیر سمجھنا شروع کیا، ہم نے دین کی تعلیمات کو بالکل مطلب بیکار معاذ اللہ تصور کر کے انہیں پس پش ڈال دیا۔ تو پھر کیسے راحت ملے گی، کیسے سکون ہوگا، کیسے گھر سے نحوستیں نکلیں گی، کیسے برکات
داخل ہوں گی۔ ہر گھر میں اس طرح کے معاملات نظر آ رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھ کے چھوڑنا۔ تو اس لیے ایک تربیتی ماحول بنانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین دار بچی کو تلاش کریں، نہ ملے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ کوشش کریں کہ پھر آپ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کے بچے دیندار بنیں۔ آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں کہ جو دینداری کو عام کرنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہو رہے ہوں۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر معاملات بگڑتے رہیں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہترین حدیث بیان فرمائی ہے۔ ہر حدیث بہترین ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں، لیکن بعض حدیثیں اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت۔ تو ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا، یعنی اگر وہ کچھ اعمال اختیار کریں، یہ 3 اعمال، تو ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ پہلا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ دوسرا، اور مکاتب کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور تیسرا، پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔ تو پہلا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ تو جہاد میں نے آپ کو سمجھایا تھا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد بالسیف ہوتا ہے اور ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے۔ سیف کہتے ہیں تلوار کو، آج کل تلوار نہیں تو گنے وغیرہ، جو کفار سے مقابلہ ہو رہا ہو باقاعدہ، اور حاکم اسلام کی قول ہو، وہ بلائے کہ ہم نے لڑنا ہے، یا جیسے ملک پر حملہ ہو جاتا ہے پھر آپ لڑتے ہیں تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو وہ جہاد بالسیف، یہ مطلب بہت ہی کم موقع ملتا ہے انسان کو زندگی بھر میں، لیکن جہاد بالنفس کا موقع اسے بہت زیادہ ملتا ہے، بلکہ ہر لمحہ ملتا ہے۔ تو یہ گویا کہ سرکار نے مطلقاً چونکہ جہاد فرمایا، اس لیے اگر جہاد بالسیف کا موقع ملے کہ خدا نخواستہ کوئی ہمارے ملک پر میلی نگاہ ڈال کر حملہ کر دیتا ہے، تو پھر ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن اپنے ملک کو بچائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم ملک سے فائدہ حاصل نہ کر سکے لیکن ملک بچ گیا، تو چلیں آنے والی نسلیں تو فائدہ حاصل کریں گی۔ تو یہ پھر فرض ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، جہاد کرنا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو اس طرح جہاد کا موقع آئے اور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی مدد کیسے؟ اس کو فتح کے قریب کرے گا، طاقت دے گا، توانائی دے گا، جوش دے گا، جذبہ دے گا، اور غیب سے اس کی امداد ہوگی۔ دوسرا، سرکار نے فرمایا کہ مکاتب کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا تھا، اب تو خیر یہ دور نہیں رہا، کہ جس کا مالک اس کو یہ کہتا تھا کہ تم مجھے اتنے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو یہ جو معاہدہ ہوتا تھا اس کو عقد کتابت کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ جو غلام ہے اسے مکاتب کہتے تھے، اور وہ اس کو اجازت ہوتی تھی وہ کاروبار کرے، نوکری کرے، یا بازار میں جا کے خرید و فروخت کیسے بھی کر کے وہ پھر ان کو منتھلی بیسس پر یا کیسے بھی وہ پورا کرتا تھا پیسے۔ جب پیسے پورے ہو جاتے تھے تو اس کو آزادی حاصل ہو جاتی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو مکاتب ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، ایسا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں اتنے اتنے پیسے دوں گا تو مجھے تھوڑا آزاد تو چھوڑو تاکہ میں پیسے جمع کروں، اور اس کو آزاد چھوڑا گیا تو اس نے آوارہ گردیوں میں شروع ہو گیا، نہ مالک کی خدمت کر رہا ہے نہ پیسے جمع کر رہا ہے، اس کی مدد نہیں ہوگی۔ لیکن جو اچھا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرماتا ہے۔ اگر میں اس پر تھوڑا سا، اگرچہ شرعی مسائل میں قیاس ہوتا ہے، اس طرح کی حدیثوں پر نہیں ہوتا، لیکن دلالت النص کے طور پر، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شریعت کا اشارہ سمجھتے ہوئے میں عرض کروں کہ اگر کوئی قرض کسی سے لیتا ہے اور ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امداد فرمائے گا۔ اور یہ دوسری حدیثوں میں بعض میں مضامین بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ لے لیتے ہیں اور دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرماتا ہے، اس کے دینے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، سرکار نے فرمایا کہ پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا، یعنی اس ارادے سے کہ میں نکاح کروں گا تو میں گناہ سے بچوں گا، میں خطاؤں سے محفوظ رہوں گا، اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا۔ یہ جو پاکیزہ نیت ہے، اس نیت سے جب وہ نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امداد فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نکاح کریں تو پارسائی کا ارادہ کریں، تقوی کا ارادہ کریں، حصول تقوی کا، گناہوں سے بچنے کا ارادہ رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے امداد ہوگی۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب کوئی شاید 1 لاکھ اگر آدمیوں کی شادی ہو تو کوئی ایک آدھی ایسا ہوگا جو صرف اس ارادے سے نکاح کرے کہ میرا ایمان محفوظ ہو جائے، مجھے تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو۔ ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں، لیکن حصول تقوی تو بہت ہی کم ہوتی ہے، کیونکہ متقی بننا نہیں چاہتے۔
ہم نیک تو بننا ہی نہیں چاہتے. اگر کوئی جھوٹ بولے بھی کہ نہیں میں تو متقی بننے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو اس کے اعمال اس کے قول کی سچائی یا اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے. نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. رشوت لیتے ہو؟ بہت زیادہ. چغلی، غیبت، یہ وہ سب، بد نگاہی سب چل رہی ہے. اور جھوٹ بولتے ہو؟ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. ہر کام غلط کر رہے ہیں. پھر وہ کہے جی میں تو تقوی حاصل کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. تو یہ تو پھر اس کی ایک ہنسی والی بات، یہ جوک ہے یہ. تو مطلب یہ ہوا کہ واقعی اس کا عمل بھی یہ ظاہر کر رہا ہو. تو اس نیت کے ساتھ عموماً نہیں ہوتا ہے. ہم مال کے لیے نکاح کرتے ہیں، آسانیوں کے لیے کرتے ہیں، یا خوبصورت عورت ہوتی ہے اس سے نکاح کرتے ہیں تاکہ دوستوں کے سامنے یا خاندان کے سامنے فخر کرنے کا موقع ملے، وہ فلاں کی بیوی بہت اچھی آئی، بہت اچھی لڑکی لے کر آئیں. اور اسی طرح تقاضائے نفسانی کی تکمیل ہماری اکثر مقصود ہوتی ہے. یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی نیتوں کے لیے نکاح کریں. بہتر یہ ہے جس نیت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اور اہم نیت قرار دے رہے ہیں، اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ باقی فائدے تو اس کے ضمن میں خود بخود حاصل ہو رہے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ وہ باقی فائدوں کے پیش نظر انسان نکاح کرے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ نیک بننے کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح کرنا عبادت، اور انشاءاللہ آگے بھی اس پر ثواب کا ترتب ہوگا اور باقی فائدے خود بخود حاصل ہو جائیں گے. کیونکہ جب انسان پارسائی کے ارادے سے نکاح کر رہا ہے تو پھر لڑکی جہیز تو پھر بھی لے کر آئے گی. اگر وہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی پھر بھی آ رہی ہے. اگر وہ اچھی کوآپریٹو بیوی ہے تو پھر اس کی کوآپریشن بھی ساتھ آ رہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرنے والا جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی امداد فرماتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس نیت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اور اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں دولہا کی ماں اور بہنیں. وہ بھی اس حدیث کو پیش نظر رکھیں، یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.